اچھا میرا رمضان کے والے سوال ہے کہ سحری کا وقت اگر ختم ہوتے ہوئے کھانا وہ بندہ یا سحری وہ کھا رہا ہو تو بالکل جب ختم ہو جائے تو اذان وقت ختم ہو جائے سحری کا تو بالکل اسی وقت چھوڑ دے، یا اگر 2-4 نوالے باقی ہوں تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے؟ دیکھیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ساری اور افطاری کے مسائل کے اوپر نا، میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، کم از کم وہ 6-7 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے، رمضان کے سارے مسائل کور کیے ہیں، مسئلہ 53A B C D اسی میں سے کلپ ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ اٹھائے، کھانا شروع کیا اور اذان شروع ہوگی، لیکن اس اذان سے مراد انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی اذان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان، اس کو میں بعد میں بریف کروں گا، یہ میں نے جملہ کیوں بولا۔ تو اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے جلدی جلدی اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ نبی علیہ السلام کی اذان کیوں ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے سحری پہ اٹھانے کے لیے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے جیسے ہی وہ پو پھوٹتی تھی، طلوع فجر کی، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر، صبح صادق، ختم سحری۔ وہ نابینا تھے، وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، ان کو کوئی بتاتا تھا، وہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، اس وقت تو ذرا گھڑیاں کوئی نہیں تھی، اب تو ہم بہت بہترین ایکوریٹ کیلکولیشن کر سکتے ہیں صحیح، مسلم پرو کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم فوراً اذان دے دیتے تھے، وہ اذان کا مطلب ہوتا تھا کہ پرو مسلم کا الارم بول پڑا ہے، ایگزیکٹ 7:06 پہ روزہ کھل رہا ہے تو 7:06 پہ ہی وہ اذان ہوتی تھی، آپ والی نہیں کہ ایک 7:01 پہ دے رہا ہے دوسرا 7:15 پہ دے رہا ہے۔ یا ختم سحری میں ایک بندہ کہہ رہا ہے یار نماز تو 4 بجے ہے نا، ختم سحری تو ہو رہی ہے 3:25 پہ، اور چلو یار 3:35 اذان دے دیں گے۔ اذان ختم سحری کے لیے آج کل نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، اس زمانے میں ختم سحری کے لیے اذان ہوتی تھی، وہ اذانیں اور تھیں، آج کی اذانیں اور ہیں۔ یا آج سعودیہ میں جو اذانیں ہوتی ہیں نا وہ واقعی وہ والی اذان نہیں ہے، وہ تو گھڑی پہ ایسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایسے ہی وہ جناب ٹائم ہوا اذان شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہو ختم سحری کا اذان شروع ہو جائے، یہاں تو 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو پھر تو آپ سرکار اذانوں کے الارم کے اوپر اٹھے 15 منٹ کھانے پینے رہو، یہ تو غلط ہے، یہ تماشا بنایا۔ اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا خصوصاً اہل حدیث کے اندر سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اذانیں شروع ہوتی کہتے ہیں جلدی جلدی پانی پی لو پانی پی لو، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف حنفیوں کی ایکسٹریم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک آسانی دین میں دی گئی ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز پا لی، جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پا لی پوری نماز پڑھ لی۔ کیوں؟ 1 رکعت تو پڑھی اس نے عصر کے وقت میں، 3 مغرب کے وقت میں، لیکن وہ جوائنٹ تھی، یہاں پہ بھی 5-6 نوالے اس نے لے لیے ختم سحری سے پہلے، یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے۔ لیکن ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ میں تو سخت خلاف ہوں، الحمدللہ میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو کہ میں نے 5 یا 6 منٹ پہلے ہی ختم سحری نہ کر دی ہو۔ اور افطاری تو میں ویسے ہی 3-4 منٹ بات کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹائم ٹیبل ہی غلط بنے ہوئے ہیں۔ افطار پہ تو میرا کلپ بھی ہے، سنی شیعہ کا اختلاف اور وقت افطار کے اوپر، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، لوگوں کے لیے پریشانی بن گئی ہے۔ تو یہ مطلب ابو داؤد کی حدیث اس بندے کے لیے جو کبھی کبھار لیٹ اٹھے۔ اچھا اگر آپ اتنا لیٹ اٹھیں کہ آپ کھا بھی نہیں سکے تو آپ روزہ چھوڑ دینا سر، 8 پیرا روزہ رکھنا کوئی نیکی تو نہیں ہے، نہ رکھیں روزہ، اس کی بعد میں قضا کر لیں، ضروری ہے کہ آپ نے 8 پیرا روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، ضرور رکھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اگر آپ کی سحری ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسی لیے الٹی کا مسئلہ بھی آتا ہے نا ابو داؤد میں، بخاری کے اندر لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک کا قول موجود ہے کہ جو شخص خود الٹی کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کی خود بخود آ جائے، انگلی ڈال کے نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ جی ہم نے تو حدیثیں ایسی بھی سنی ہیں جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو الٹی آئی روزہ افطار کر لیا، سنن دارمی میں ابو داؤد میں آتی ہے۔ پھر انس بن مالک نے کلیئر کیا کہ اگر کسی شخص کو الٹی آنے کے بعد اتنی کمزوری ہو جائے، اب ایک بندے نے صبح کھائی تھی سحری، ساتھ ہی الٹی ہو گئی، تو اسی سحری کی بنیاد پہ تو اس نے پورا دن گزارنا تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں تو 16 گھنٹے گزار نہیں سکتا، جو اندر پایا جو نکل گیا تو روزہ افطار کر لے، توڑ دے روزہ، اپنی مرضی ہے اس کی، اور لیکن اگر سمجھتا ہے کہ وہ گزار سکتا ہے تو گزارے، ٹھیک ہو گیا، گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اچھا رمضان میں سحری کے وقت ڈھول بجا کے بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں نا، تو اہل حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں ڈھول کی بجائے کسی اور طریقے سے اٹھایا جائے، کوئی اور طریقہ اپنایا جائے تو ٹھیک ہے کوئی اور طریقہ اڈاپٹ کر لیں،
وہ شاید سحری کے وقت اٹھانے کو بدعت کہہ رہے ہوں گے. تو سحری کے وقت اٹھانے کے لیے سنت طریقہ اذان ہے. حضرت بلال اذان دیتے تھے سحری میں اٹھانے کے لیے, اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ ختم سحری کی اذان دیتے تھے. تو اذانیں پھر سپیکروں میں ہونی چاہیے, پھر سپیکر بھی اونچے ہونے چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب تو میرا خیال ہے ان چیزوں کی ایسا جو اس طرح ضرورت نہیں رہی ہے, مستحبات میں سے ہی ہیں. اب تو الارم لگا کے اٹھا لیتے ہیں. باقی کلچرل کسی علاقے میں اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کر لیتا ہے, اس کو کلچرل ایکٹیویٹی رہنا چاہیے, اس کو بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے.